بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اگرچہ قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام کا اسم مبارک وضاحت سے نہیں آیا، لیکن متعدد روایات کے مطابق سورہ کہف کی آیت نمبر 65 میں جس عالم کا ذکر ہوا ہے، اس عالم سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اس آیت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے خاص بندے ہیں، مخصوص رحمت الہی ان کے شامل حال تھی، اور وہ خدا کی طرف سے علم لدنی کے مالک تھے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی آل اولاد سے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب یوں تحریر کیا گیا ہے: طالیہ بن ملکان بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہم السلام۔ آپ کا اسم گرامی طالیہ بن ملکان تھا اور خضر ان کا لقب تھا، کیونکہ خضر کا معنی سبز ہے۔ وہ جہاں پر بھی قدم مبارک رکھتے تھے، آپ علیہ السلام کے قدم کی برکت کی وجہ سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی۔ متعدد روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں اور تا قیام قیامت زندہ رہیں گے۔ وہ جناب ذوالقرنین کے ناصرین میں سے تھے۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کروں؟ اصحاب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن جناب خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے کسی بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک فقیر ان کے پاس آیا جو انہیں جانتا تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے مدد کا تقاضا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو تمہیں دے سکوں۔ فقیر نے کہا، میں آپ کے چہرے پر نورانیت اور خیر کے آثار دیکھ رہا ہوں، لہٰذا میں آپ سے خیر کی توقع رکھتا ہوں، بس آپ کو عزت خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری مدد کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے مجھے ایک امر عظیم کی قسم دی ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے جس امر عظیم کی قسم دی ہے اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ مجھے اس بازار میں بطور غلام بیچ دیں اور ان پیسوں سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ فقیر نے کہا، کیا ایسا کام کرنا درست ہے؟ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں درست کہہ رہا ہوں۔ آپ نے مجھے اس ذات عظیم کی قسم دی ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ اس عظیم نام کو کوئی اہمیت نہ دوں۔ آپ مجھے بازار میں فروخت کر دیں۔ اس فقیر نے جناب خضر علیہ السلام کو 400 درہم کے عوض ایک تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا، رقم اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک مدت تک اپنے آقا کے پاس رہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کا آقا ان کے ذمہ کوئی کام نہیں لگاتا۔ ایک دن انہوں نے اپنے مالک سے کہا، آپ نے مجھے اپنی خدمت گاری کے لیے خریدا ہے، لہٰذا مجھے حکم دیں کہ آپ کے لیے کوئی کام کروں۔ تاجر نے کہا، میں اس پر راضی نہیں ہوں کہ آپ کو کسی زحمت میں ڈالوں، کیونکہ آپ بوڑھے ہیں۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، کام کرنا میرے لیے کوئی زحمت نہیں ہے۔ تاجر نے انہیں گھر کے ایک کونے میں پڑا ہوا پتھر دکھایا۔ وہ اس قدر بڑا تھا کہ اسے اٹھا کر باہر لے جانے کے لیے 6 افراد کی ضرورت تھی، جو سارا دن کام کرتے تو اسے اٹھا کر باہر لے جا سکتے تھے۔ اس نے کہا، اس پتھر کو اٹھا کر گھر سے باہر لے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسی وقت اکیلے ہی اس پتھر کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ تاجر نے کہا، شاباش، آپ نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ آپ اس قدر طاقتور ہیں کہ کسی اور میں اتنی طاقت و قدرت نہیں ہے۔ کچھ مدت بعد تاجر نے سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے جناب خضر علیہ السلام سے کہا، میں نے آپ کو امین پایا ہے، لہٰذا میں آپ کو اپنے گھر میں چھوڑے جا رہا ہوں،
جب تک میں واپس نہیں آتا آپ میرے اہل خانہ کے لیے ایک اچھے جانشین بنیں۔ میں آپ کو کسی اور زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی زحمت نہیں ہے، آپ جو بھی کام کہیں گے اسے انجام دوں گا۔ تاجر نے کہا، آپ میرے واپس آنے تک کچھ اینٹیں تیار کریں۔ تاجر سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب واپس پلٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ جناب خضر علیہ السلام نے اس عرصے میں ایک عالی شان بلڈنگ تیار کر دی۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، میں آپ کو عزت خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ بتائیں آپ کون ہیں اور آپ کا کام کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے مجھے عزت خدا کی قسم دی اور اسی عزت خدا نے مجھے اپنی بندگی پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے میرا نام سنا ہوگا، میں خضر ہوں۔ ایک فقیر نے مجھ سے مدد مانگی تھی، اس وقت میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہ تھی جو اسے دیتا۔ اس نے مجھے امر عظیم یعنی وجہ خدا کی قسم دی، لہٰذا میں نے ضروری سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دیا۔ اس نے مجھے آپ کے ہاتھوں بیچ دیا اور پیسے لے کر چلا گیا۔ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو ذات خدا کی قسم دے کہ وہ اس کی کوئی حاجت پوری کرے اور وہ اسے پوری کر سکتا ہو لیکن نہ کرے تو روز قیامت اس حالت میں محشور ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت اور خون نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی جن کے بجنے کی آواز کانوں تک آئے گی۔ تاجر نے معذرت خواہی کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا، میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بات نہیں، آپ نے میرے اوپر لطف و کرم کیا ہے۔ تاجر نے کہا، میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان ہوں، آپ میرے اور میرے اہل خانہ کے ساتھ جس طرح کا بھی برتاؤ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے اختیار میں ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام چاہتے ہیں تو میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے آزاد کر دو تاکہ میں عبادت خدا میں مشغول ہو جاؤں۔ تاجر نے بہت معذرت کرتے ہوئے خوشی سے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، حمد و سپاس ہے اس خدا کے لیے جس نے مجھے اپنی بندگی کی توفیق عنایت فرمائی اور مجھے اپنی بندگی کی روشنی میں انحرافات سے